like a Hellcat. معاشرے میں لاک ڈاؤن طویل عرصے نہیں چل سکتا، معیشت مشکل میں ہے، ہمیں لوگوں کو غربت اور بھوک سے بچانا ہے۔ پہلے دن سے خدشہ تھا کہ ہمیں وائرس سے زیادہ خطرہ بھوک سے ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر رمضان المبارک میں کورونا پھیلا تو مساجد کو بند کرنا پڑے گا۔ رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑے گی۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس کا شکار، ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے 2 روز سے بخار اور سر میں درد تھا، علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرایا، جو مثبت آیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، طبیعت پہلے سے بہتر ہے، جلد مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا۔ پہلی پرائرٹی اور اس وقت اونلی پرائرٹی اس کہ یہ وائرس نہ پھیلے، نہیں تو دہاڑی دھار رہیں گے نہیں۔ انفارچونیٹلی میرا تو یہ کنسرن ہے، ویسے یار جتنے دینے نہیں دینے آپ کی مرضی ہے، وائرس نہ دیں لوگوں کو جمع کر کے۔ وفاقی حکومت پیسے دے، وائرس نہ دے۔ وفاق کے ساتھ تعاون رکھنا چاہتے ہیں، صوبوں کو کچھ نہ دے لیکن عوام کا ضرور سوچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا کو بریفنگ، کہا مساجد جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے، SOPs پر عمل کروانا مسجد انتظامیہ کا کام ہے۔ کراچی میں ڈبل سواری کے خلاف پولیس کا ایکشن، مجبوری میں خواتین کے ساتھ نکلنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی خبروں پر وزیر اعلیٰ کا نوٹس، ٹھوس وجہ بتانے پر خواتین کے ساتھ ڈبل سواری کی اجازت دے دی، چالان نہ کرنے اور ڈبل سواری کرنے والے مردوں کو کچھ دیر سزا کے طور پر بٹھا کر پیدل بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کا پرابلم یہ ہے کہ سندھ پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہا۔ بتائیں سندھ کے وزیر صحت کا نام کیا ہے؟ گوگل کرنا پڑے گا، اگر وہ ایکٹیو ہوں تو پتہ چلے۔ 9 میٹنگز ہوئی ہیں 1 مہینے میں، NCC وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہوتے تھے، ایک چیز پہ اگری کرتے تھے، باہر جا کے مکر جاتے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ گندی سیاست مت کریں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے سندھ حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہتے ہیں سندھ حکومت کی عملی کارکردگی 0 ہے، صوبائی وزیر صحت کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ شیخ رشید نے وزیر اعظم کو سیاسی مخالفین اور میڈیا سے صلح کا مشورہ دے دیا، کہتے ہیں شہباز شریف خود نیب میں پیش نہیں ہوں گے، جا کر لانا پڑے گا۔ سنگین کیسز سے لا علم شہباز شریف کورونا کی فلائٹ پر آئے، وہ قومی حکومت کا خواب لے کر لوٹے تھے۔ شہباز شریف کورونا کی فلائٹ پہ آیا، وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ صلح کریں۔ ایک اور بحران، ایک اور تحقیقات، حکومت کا ایک اور بڑا اعلان، پاور سیکٹر میں کتنی کرپشن اور بے ضابطگیاں ہوئیں، آڈٹ اور فورنزک رپورٹ کی تیاری کے لیے کمیشن بنانے اور تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں بے ضابطگیوں میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی، اگر کوئی بے ضابطگیوں کے اندر شامل رہا جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی، تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گندم اور چینی بحران میں کس نے اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا، نیب نے ہر پہلو سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین نیب کی سربراہی میں ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ چیئرمین قومی احتساب بیورو کا کہنا ہے تمام تحقیقات بر وقت مکمل کریں گے، قوم کی لوٹی گئی دولت کی واپسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عبرتناک انجام ہوگا بٹ صاحب، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سب کی ہوگی سر، اجازت دینے والے بھی، اجازت لینے والے بھی، جو اس میں سے فیسیلیٹیٹر تھے وہ بھی، اور جو بینیفیشری ہیں وہ بھی۔ آٹا چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کا انجام عبرتناک ہوگا، عمران خان کے ہوتے کرپشن کرنے والے بچ نہیں سکتے، پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان نے خاموشی توڑ دی۔ سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا جہاں سبسڈی ہو وہاں بے ایمانی اور کرپشن ہوتی ہے، اجازت دینے والوں کے ساتھ سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسے کسی بھی اجلاس کا
حصہ نہیں بنے گی یا ایسی کسی موو کو سپورٹ نہیں کرے گی جس میں قومی اسمبلی کے ممبران کی جو ہے وہ فزیکل پریزنس نہ ہو۔ حکومت کورونا سے نمٹنے کی بجائے اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہے۔ لیگی رہنماؤں کی تنقید، خواجہ آصف کا ویڈیو لنک پر قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ احسن اقبال کہتے ہیں پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ دہاڑی دار طبقے کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے سماعت کی لائیو ٹیلی تھون، جس میں ہوں گے وزیر اعظم عمران خان، معروف صحافی اور سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کے ساتھ 23 اپریل جمعرات کی شام 4 بجے مشکل وقت میں دل کھول کر عطیات دیں، پاکستان کا ساتھ دیں۔ اور عظیم شاعر اور مفکر علامہ محمد اقبال کی آج 82ویں برسی، بر صغیر کے مسلمانوں کو شاعری کے ذریعے بیدار کیا۔ آزاد ملک کا خواب دیکھنے والے حکیم الامت نے نوجوانوں کو فلسفہ خودی سے روشناس کروایا۔ وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے، کیونکہ اوپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست، جس شعور اور اعلیٰ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو، اللہ کے گھر کو، عبادت گاہوں کو ایک شعور اور آگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا ہے، پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجا نہ ہوں آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں اعلامیہ ہے، وہ پوری قوم کی آواز ہے، اور اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہمارے امام اور خطیب کا امتحان بھی ہے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب مسجد کے اندر بیٹھے ہمارے سب سے بڑے جو وکیل ہیں علماء حضرات اس کمپین میں، اس جدوجہد میں، اس جہاد میں، یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا۔ تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اعلامیہ کے اندر شرائط طے پائی ہیں، ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس اعلامیے کو 100% اسی سپرٹ سے انڈورس کریں گے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور خاص طور پہ جو ایک اہم دیہات کے اندر بیٹھے ہمارے وہ عاشق رسول یا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہر مسلمان جو اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض سمیٹنا چاہتا ہے، ان کے لیے اس اعلامیے میں جو مین پوائنٹ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو
शफा का ज़रिया बनाना है, मस्जिद को कोरोना के फैलाव का किसी सूरत भी ज़रिया नहीं बनने देना, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की 6-6 फुट की फासला रख के सफ़े बनाने की बात हुई है, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ जो 60 साल के ज़ायद उम्र के अफराद को जो अपील की गई है कि वो नमाज तरावी घरों में पढ़ें, और इसके साथ साथ जो एतकाफ़ का हमारा एक अहम अमल होता है वो भी तमाम उलमा इकराम ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये बावर करवाया, ऐलान किया है और फ़ैसला किया है कि एतकाफ़ घर बैठ के किया जाएगा। और सहरी और अफ्तारी की जो एक हमारा ट्रेंड रहा है, रवायत रही है, एक हम फ्रीज़ा समझते थे कि हमने मस्जिद में सहरी और अफ्तारी करनी है, उसको भी घरों तक महदूद किया गया है। और इसके साथ साथ जो नमाज तरावी है उसको घर के अंदर पढ़ने के लिए जो उलमाए हज़रात ने एलामिया जारी किया है, ये आप सब की बेहतरी के लिए, आपकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए, आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जब मस्जिद नबवी और अल्लाह का घर जो है उस हवाले से भी कुछ हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स ली गई हैं, तो उसकी रोशनी में हर मुसलमान को अपने आप को भी बचाना है, अपना दिफा भी करना है। तो अपने ज़रिए अपने इर्द गिर्द महल्ले, गली, कस्बे, देहात और शहरों में बसने वालों को भी बचाना है। और यही हमारा दीन सिखाता है कि अपना भी सोचें और अपने इर्द गिर्द बसने वालों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इससे बेहतर हमारे लिए हकूक़ुल इबाद पे अमल करने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हम मसाजिद के ज़रिए इस मैसेज को आम करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उलमा हज़रात को एतमाद में लेके जहाँ कहीं हमारे और मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उलमा के साथ मिल के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई और बेहतर हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह उस सोच को भी हम आगे बढ़ाएं हैं। दूसरा पॉइंट जो अहम है, जो आपके आज गोश गुजार करना ज़रूरी है, कि एक बहस चल रही है कि कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में बढ़ गया और शायद हुकूमत ने जो लॉकडाउन खोला उससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस तासर को ज़ायल करने के लिए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पाकिस्तान में 26 केसेस थे कोरोना के, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने ऐलान किया, उन्होंने उन फैसले को इंडोर्स किया, अगरचे के उस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन वो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता, तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लेकिन चूँकि सूबों ने इस पर फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने देखा कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चाहिए थी हर सूबे के अंदर, कि एक तरफ आपने लॉकडाउन करना है, लोगों को घरों तक महदूद करना है, तो दूसरी तरफ उनके लिए खाने पीने के अशिया, रोज़गार और मुआशी मुश्किलात को कम करने की हिकमत अमली देनी है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसर अंदाज से सूबाई सतह पे उस हिकमत अमली को फौरी तौर पे सामने आना था, उसमें कमी और फुकदान रहा। और चूँकि उसकी वजह ये थी कि कोई भी इतनी बड़ी
वबा को फोर्सी नहीं कर रहा था, असेस नहीं कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि ये वबा जो है इसका फैलाव की मिकदार या रेशो क्या होगी। जब 472 पर डे से हमने स्टार्ट किया, जो आपकी कैपेसिटी थी पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग की, और ये वो आई ओपनर है जिसको जानना अशद ज़रूरी है आपके लिए कि 22 करोड़ अवाम, 4 सूबे एजे के हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान मिला के उस कोरोना के खिलाफ टेस्ट करने की कैपेसिटी 472 अफराद पर डे, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर पीसीआर सिस्टम जो रिक्वायर्ड था उसके टेस्ट के लिए ना किट्स अवेलेबल थी, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो आपने मुश्किल तरीन सूरत हाल से आगाज़ किया, जिसकी वजह से आपके जो चैलेंजेस थे कि आप फिल फॉर जांच सकें कि आपके